جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پیارے حبیب، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، اے کاش کہ زمین پھٹ جائے اور ان پر برابر ہو جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور جہاں یہ بیان کیا گیا کہ ہر امت سے ایک گواہ آئیں گے اور ان تمام گواہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ مقرر کیا جائے گا، وہیں یہ بھی بیان ہے کہ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلا جاؤں، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے۔ زمین پھٹ جائے اور وہ اندر چلا جائے، یہ احساس اور یہ خواہش انسان کے اندر اس وقت ہوتی ہے جب وہ انتہا درجے میں شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو شرمندگی سے محفوظ رکھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزت دار شخص یا کوئی ایسا ہی عام شخص بھی کوئی غلط کام کر لے اور اس کا یہ غلط کام لوگوں میں ظاہر ہو جائے، 4 افراد اس کے سامنے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تم نے یہ غلط کام کیا، اور اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ نہ ہو، اس کا انکار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، تو وہ اس وقت ان لوگوں سے نظریں ملا نہیں سکتا۔ اس وقت انسان یہ خواہش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، اے کاش زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں کہ اس شرمندگی سے بچ جاؤں، ان سے نظریں ملانے سے بچ جاؤں۔ یہ دنیا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ قیامت میں وہ لوگ بالخصوص جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، وہ تو سب ہی تمنا کریں گے، اے کاش کہ میں زمین میں چلا جاؤں، جیسے کہ سورہ نبا کے آخری میں بھی ہے کہ یقول یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہر کافر یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہو جاؤں، میں مٹی کے ساتھ مل کر مٹی بن جاؤں، ہر کافر تمنا کرے گا۔ لیکن یہ تمنا اور یہ احساس
صرف کافروں کے لیے نہیں ہے۔ قیامت میں وہ مسلمان جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے دین کے ساتھ وفاداری نہ کی، وہ شخص بھی قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائے گا، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جب وہ خود ہی حاضر ہو، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں، اس لیے کہ آج آپ کے علاوہ شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں کہ دنیا میں تم نے میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے کیا کام کیا؟ تو اس وقت ایسے شخص کو ایسی شرمندگی ہوگی کہ اس وقت یہ بھی یہ تمنا کرے گا، لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اے کاش کہ آج کے دن کے آنے سے قبل زمین پھٹ جاتی اور وہ زمین میں چلا جاتا کہ وہ آج اس حالت میں ہے کہ نہ وہ رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل، نہ اللہ کے رسول سے نظریں ملانے کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پہ کہا گیا کہ ثم الیہ ترجعون، تم میرے پاس آؤ گے، تم میرے پاس کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، جنت اور اس کی نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پہلے ہی بیان کی جا چکی ہیں، اور انہی باتوں سے بچنے کے لیے کہ رب کی بارگاہ میں ہم نے منہ دکھانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا کرنا ہے، جب یہ دو احساس انسان کے دل میں ہو تب وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اور پھر وہ کوئی بھی مشکل کام کرے اس کے لیے وہ مشکل کام مشکل نہیں رہتا، اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اگر رسول اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم یہ کر سکتے تھے تم نے نہ کیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ احساس دل میں آ جائے نا، واقعی وہ مسلمان بنتا ہے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اور مٹھی بھر یہودی ساری دنیا کے مسلمانوں پر غالب ہیں، اور ساری دنیا کے مسلم حکمران ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے، کانوں کو بند کیے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان احساسات سے خالی ہیں۔ جو ان احساسات سے خالی ہو جائے اس کے دل سے غیرت ایمانی نکل جاتی ہے، اور جس کے دل میں یہ احساس ہو اس کے دل میں غیرت ایمانی، حرارت ایمانی ہوتی ہے۔ یہی احساس ہے جو انسان کو پہاڑ سے ٹکرانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہی احساس ہے، اسی احساس کے بل بوتے پر تنہا انسان پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، تنہا انسان بظاہر اپنا دنیاوی نقصان کر لیتا ہے لیکن اخروی فائدے کے لیے اپنے آپ کو اس نقصان پر پیش کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے
پیشوا اور امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ہاتھ چلتے چلتے 12واں ہاتھ ان کا پہنچتا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے شجرے میں بھی ان کا نام آتا ہے نا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو یہ وہی ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ۔ شبیلیہ ان کا علاقہ تھا، تو اس سے نسبت رکھتے ہوئے آپ شبلی ہیں، اور پیران طریقت کے امام بھی ہیں اور محدثین کے امام بھی ہیں۔ امام مالک کی حدیث کی سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے امام مالک کی، جس کا نام موطا امام مالک۔ اس میں جتنی حدیثیں ہیں شیخ ابو بکر شبلی کو وہ ساری حدیثیں زبانی آتی۔ تو شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ ایک جگہ سفر پہ ہیں، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، نماز کا وقت ہوا، وضو بنانے کے لیے جب بیٹھے تو آپ کا مسواک آپ کے پاس نہیں ہے، تو تڑپ گئے کہ وضو کے لیے مسواک یہ تو سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے مسواک، اور یہ مسواک میرے پاس نہیں ہے، نہ جانے کہاں ادھر ادھر ہو گئی۔ تو کہتے ہیں تلاش کیا تو کہیں مسواک ملی نہیں، ایک شخص کے پاس دیکھا مسواک موجود ہے، تو اس نے کہا یہ مسواک تو ہے لیکن 1 دینار میں دوں گا، 1 سونے کا سکہ، جبکہ حالت یہ ہے کہ 1 چاندی کے سکے میں 10 مسواک مل جائے، اور وہ 1 سونے کے سکے پر 1 مسواک دے رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ نے 1 سونے کا سکہ اسے دیا، اور وہ مسواک لی، رسول اللہ کی سنت ادا کی، نماز ادا کی۔ پھر جب لوگوں نے کہا یہ تو فقط سنت ہے، آپ راہ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، حالت مسافرت میں تو انسان ایک ایک پیسے کو بچاتا ہے، اور آپ نے اتنے مہنگے داموں میں 1 مسواک خرید لی، جبکہ 1 چاندی کے سکے سے 10 مسواک آ جائے، اور آپ نے 1 سونے کے سکے پر 1 مسواک خریدی، چھوڑ دیتے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ وہاں اشک بار ہوئے، اور اشک بار ہو کر کہنے لگے کہ یہ سنت ہے، میں چھوڑ دیتا، مجھے بھی معلوم ہے اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی، لیکن قیامت کے دن جب میں جاتا اور رسول اللہ مجھ سے پوچھتے کہ یہ دنیا اور دنیا کا سارا مال رب کی نظر میں تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تم نے دنیاوی مال کو فوقیت دی اور میری سنت چھوڑ دی، تو اگر رسول اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو میں نے مسواک اس وجہ سے کی کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور مہنگے داموں میں مسواک اس وجہ سے خریدی کہ قیامت کے دن رسول اللہ اگر پوچھیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اس پوچھ سے بچنے کے لیے آج میں نے یہ مسواک مہنگے داموں خریدی ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا کہ وہ شرم نبی اور خوف خدا سے سارے کام کرتے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوں، شرم نبی یعنی نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس سے شرم کرنا، اور رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا خوف رکھنا۔ جب یہ 2 چیزیں انسان کے دل میں ہوں تو وہ راہ راست پر رہتا ہے، اور دین کی راہ میں مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بات اکثریت کی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔
کہ دن بھر تمہارا حال کیا ہے؟ دن بھر لہو و لعب میں ہو، کوئی دین کا فکر نہیں ہے، کوئی دین کا کام نہیں ہے، کوئی دین کا جذبہ نہیں ہے، بس تم ہو کسب معاش ہے، فکر معاش ہے، بال بچوں کو پالنے کی فکر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کھیل کود ہے۔ اور رات کیا ہے؟ رات نیند بھر تم نے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب دن کھیل کود میں گزار رہے ہو، رات نیند سو رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی سے شرم نبی بھی گئی، خوف خدا بھی گیا۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب یہ دونوں نکل جائے نا تو پھر انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا۔ اور وہ جانور جس کے جذبات شرم نبی سے ہیں، وہ انسان جس کے جذبات میں شرم نبی اور خوف خدا نہیں ہے، وہ جانور افضل ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کی طرف آپ نے سفر فرمائی، جب ارادہ فرمایا، جب کوفہ سے لوگ خط بھیجتے رہے اور ان خطوں کی تعداد ہزاروں ہزار تھی، تو مکے سے جب آپ کربلا کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرنے لگے نا، تو ایک دو نہیں دسیوں صحابہ کرام نے انہیں منع فرمایا کہ اے ابن رسول اللہ کا نواسہ آپ کے علاوہ روئے زمین میں کوئی نہیں ہے، آپ ایسے قیمتی ہیں کہ نادر الوجود ہیں، آپ کا نعم البدل اور متبادل کوئی نہیں ہے، اور یہ کوفہ والے آپ کو خط دے کر بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر دین میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کے لیے، اصلاح کے لیے آپ جو کوشش کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے فرزند رسول اللہ، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کو بھی ایسے ہی دھوکے سے شہید کر دیں گے جیسے آپ کے والد کو انہوں نے دھوکے سے شہید کیا۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کلمات ہمارے کانوں میں باز گشت ہیں، ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب میں جانتا ہوں، تمام تر توقعات یہ ممکنات میں سے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، اس کے باوجود بھی میں جانے سے رکوں گا نہیں کہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیٹے وہ لوگ دین کی اصلاح کے لیے تمہیں بلا رہے تھے، تم گئے کیوں نہیں؟ اگر جاتے تو شاید دین کی اصلاح ہو جاتی، اگر رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے خطرہ تو ہے، جیسے آپ سبوں کو خطرہ ہے، مجھے بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ناروا سلوک کریں، نافرمانی کریں، اس کے باوجود میں جاؤں گا، اس لیے کہ آخرت کی جواب دہی کے لیے مجھے بچنا ہے۔ تو یہ تمام تر توقعات ان کے ساتھ ہونے کے باوجود، تمام تر ان کے ساتھ خطرات ہونے کے باوجود امام حسین اپنی عیال کے ساتھ کربلا گئے، یہی جذبہ تھا۔ اسی وجہ سے تو آپ جب گئے تو آپ نے پیچھے اپنے بھائی امام محمد حنفیہ کو ایک خط لکھا تھا نا، ایک رقعہ لکھ کر دیا تھا، جس میں تھا کہ میں نہ کرسی کے لیے جا رہا ہوں، نہ امارت و خلافت کے لیے جا رہا ہوں، ولیکن خرجت لاصلاح امتی جدی، میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اتنا کچھ پیچھے ان کے والد صاحب کو، مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ لوگ ابھی بھی یزید کی بیعت کیے بیٹھے ہیں، اور پھر امام حسین کو بلا رہے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ہم یزید کی بیعت توڑ دیں گے، آپ کی بیعت کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ اگر یہ سچے ہیں تو پہلے یزید کی بیعت توڑیں پھر آپ کو بلائیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے یزید کی بیعت توڑی نہیں ہے،
اور یہ آپ کو بلا رہے ہیں دھوکہ دیں گے. اس کے باوجود بھی امام حسین گئے نا. تو جانے کا داعیہ کیا تھا؟ جانے کی وجہ کیا تھی؟ فقط ایک ہی وجہ تھی کہ قیامت کے دن اگر اللہ اس کے رسول نے پوچھ لیا کہ تمہیں موقع ملا تھا دین اسلام کی اصلاح کے لیے، تم آگے کیوں نہ بڑھے، تم نے اپنے حصے کا کام کیوں نہ کیا، تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. تو یہی داعیہ ہے شرم نبی خوف خدا. جس کے دل میں ہوگا وہ مشکل سے مشکل کام بھی بآسانی کر لے گا، اور جب جس کے دل میں یہ شرم نبی اور خوف خدا نہ ہو اس کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ، زبردست صحابی رسول، جنگجو اور مجاہد صحابی رسول. انہی کے نام پر ہمارے ہاں جو ایک ہے نا ایٹم بم، اس کا نام درار بھی ہے، زرار ہے نا، انہی کے نام پر ہے. ایک خالد ہے اور مختلف نام ہے نا، ان میں سے ایک نام زرار بھی ہے. تو یہ زرار حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہی بنایا گیا ہے. یہ جنگجو صحابی تھے اور میدان جنگ میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتے نا اپنے کپڑے بھی، اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے. حالانکہ میدان جنگ میں جب لوگ جاتے اپنی حفاظت کے لیے بہت کچھ لگا کر جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی تیر آئے، کوئی نیزہ آئے تو کچھ بچت ہو جائے. لیکن یہ ایسے نڈر صحابی تھے کہ جب میدان جنگ میں جاتے اور جب جذبات بہت زیادہ ہو جائے نا تو کانپنے لگتے اور اپنا کرتا بھی اتار دیتے. اس وقت جو مد مقابل ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے. جو کفار تھے ان کے نام سے کانپتے تھے. شام کے فتوحات میں 2-3 نام بہت زیادہ آتے ہیں، ایک خالد بن ولید، ایک ابو عبیدہ بن زرہ اور ایک زرار بن اسود. محمد بن مسلمہ ان کا بھی نام آتا ہے. یہ 3-4 نام سر فہرست آتے ہیں. شام کی فتوحات تو بہت زیادہ ہیں نا، ان پر ایک الگ سے کتاب ہے امام باقری کی فتوح الشام. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ شام کے کسی معرکہ میں سامنے سے ایک بہت بڑا جنگجو جو ان کا مشہور تھا وہ آیا، اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے ایک ایک کر کے مقابلہ ہوگا، پہلے فردن فردن انفرادی مقابلہ ہوگا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کس کا پلہ بھاری ہے. تو سامنے سے جو ان کا سب سے بڑا جنگجو تھا، بہادر تھا، وہ میدان میں تنہا اپنے گھوڑے پر سوار آیا اور اس نے کہا کہ میں زرار بن اسود سے لڑنا چاہتا ہوں. نام ہی سن کر سب کانپنے لگے اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ بڑا جنگجو ہوگا کہ یہ زرار بن اسود سے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اجازت لی حضرت زرار بن اسود نے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اور پرچم اسلام کو بلند کرو. چنانچہ حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور دونوں جانب کے لشکر کھڑے ہیں اور ان دونوں کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سخت دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے اور سورج بھی اپنی تمام تر تمازت دکھا رہا ہے، گھوڑا بھی پسینوں پسینے ہوا ہے. حضرت زرار بن اسود بھی تھک گئے، وہ بھی تھک گیا. کبھی وہ وار کرتا آپ روکتے، کبھی آپ وار کرتے وہ روکتا، حتیٰ کہ اب تک کئی گھنٹے ہو گئے لیکن معاملہ کسی کروٹ پہ نہیں ہے. دونوں مقابلہ کر رہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید پیچھے سے تیز آواز سے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہے، جلد اس کا معاملہ نمٹاؤ تاکہ دین اسلام کی سربلندی ایک بار پھر ہو جائے. حضرت زرار بن اسود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آگے بڑھتے، آگے بڑھ بڑھ کے وار کرتے ہیں.
اب حال یہ ہے کہ دونوں جانب سے انتہا درجے میں تھک گئے اور دونوں کا گھوڑا بھی تھک گیا، پسینوں پسینوں ہو رہا ہے، اور اب ایسا حال ہے کہ نہ اس جانب کا گھوڑا ایک قدم بڑھتا ہے اور نہ ان کا گھوڑا ایک قدم بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے نا، ایک لمٹ ہے نا۔ گھوڑا بھی تھک گیا اور یہ بھی تھک گئے۔ حضرت زرار بن اسود اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں تھوڑی دیر میرا ساتھ دے، دین اسلام کی سربلندی کی بات ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانے کی بات ہے، تھوڑی دیر میرا ساتھ دے۔ اور گھوڑا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی یوں ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے دشمن کے لشکر کے بالکل قریب ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ چال بازی کی کہ اچانک ہی ایک شخص ان کی جانب سے ایک تازہ نیا گھوڑا لے کر آیا، تازہ دم گھوڑا لے کر آیا، اور آنے کے بعد اچانک سے اسے دیا اور اس کا تھکا ہوا گھوڑا لے کر چلا گیا۔ اب وہ اپنے لشکر کے قریب تھا، اس کے لیے ممکن تھا۔ اب حال یہ ہے کہ دشمن کے پاس تازہ دم گھوڑا ہے اور زرار بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھکا ہارا گھوڑا ہے جو کئی گھنٹوں سے لڑ رہا ہے اور بالکل بے دم ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس چونکہ تازہ دم گھوڑا ہے، اب وہ اچھل اچھل کے وار کرتا۔ حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ اسے روکنے کی کوشش کرتے، اپنے گھوڑے کو کہتے تھوڑی دیر میرا ساتھ دے، لیکن جب دیکھا کہ اب گھوڑا تو میرا ساتھ دیتا نہیں اور ادھر وہ وار پر وار کر رہا ہے، حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ نے غصے سے تیز آواز سے اپنے گھوڑے کے کان میں کہا اگر آج تم میرا ساتھ نہ دو گے، روضہ رسول پہ تمہیں لے جاؤں گا اور رسول اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، پھر تم ہی جواب دینا کہ رسول اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ آواز گھوڑے کے کان میں آئی، ایسا لگا کہ اس کے جسم میں ایک نئی روح آ گئی اور وہ اچھل کے ٹاپے بھرنے لگا، ایسا لگا کہ اب وہ توانا ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ کا ساتھ جب گھوڑے نے دیا، آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا، سر تن سے جدا کیا، میدان جنگ میں تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ تو یہ پورا واقعہ لکھا ہے امام واقدی نے فتوح الشام میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک گھوڑا کتنا غیرت مند ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمہاری ضرورت ہے، آج اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے، سوچ کے رکھو۔ تو پھر وہ گھوڑا بھی پھر انسانوں سے بڑھ کر کام کرنے لگا، خدمتگار ہو گیا نا۔ بس میرا پیغام میرے بھائیوں دوستوں یہی ہے، شرم نبی خوف خدا یہ دونوں اپنے دل میں رکھیے۔ جس کے دل میں یہ دونوں ہیں وہ جانور سے افضل ہے، اور جس کے دل میں یہ دونوں نہیں ہیں جانور اس سے افضل ہے۔ ایک عرصہ تک میں سوچتا رہا ایک سورت کے بارے میں جو بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اس میں جو ہے نا صحابہ کے گھوڑے کی شان بیان کی گئی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سینے سے آواز نکالتے ہیں، یہ مفہوم ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کھر مار کر پتھروں پر چلتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر رات کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ عجیب آیت ہے کہ یہاں جانور کی تعریف کی گئی اور انسان کی تنقیص کی گئی۔ جانور کی تعریف ہے اور اس کے فوراً بعد کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ شروع میں جانور کی تعریف ہے
اور اس کے فوراً بعد انسان کی تنقیص ہے اور انسان کی شکایت کی گئی، تو پھر جب یہ واقعات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک جو جانور اللہ اور اس کے رب رسول کے دین کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کرے وہ اس انسان سے افضل ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں بند کر لے۔ بعض اوقات انسان جانور سے افضل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جانور انسان سے افضل ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت زرار بن اسود رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پوری دنیا کا حال آپ کو معلوم ہے، آج 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، فلسطینی مسلمان خاک و خون میں غلطاں ہیں، بچے بے گھر اور بغیر ماں باپ کے ادھر ادھر پڑے ہیں، ان کے لیے ان کے سر پر ہاتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ خوراک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پورے کا پورا شہر صفِ ہستی سے مٹا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں نا، اس کے باوجود سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، سارا سب کچھ تو حکمرانوں نے کرنا ہے، تو بے شک حکمرانوں نے کرنا ہے، لیکن ہم نے بھی بہت کچھ کرنا ہے، اپنے حصے کا تو کام کرنا ہے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہر کلمہ گو عاشق رسول ہے، ہمیں اس پر شک نہیں ہے، لیکن عشق رسول کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب امتحان سر پر ہو۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، عشق رسول کا پتہ، ویسے تو دعویٰ تو سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں بالکل سمن بکمن ہو کر پڑی ہیں نا، کوئی آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہاں وہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جن سے جو ہوتا ہے ہم سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ محدثین کے امام ہیں نا، خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر دیا تھا اور ایک عرصہ آپ قید میں رہے، جیل میں رہے، اور اس کی وجہ دین ہی ہے، دین کی وجہ سے ہی آپ کو قید میں رکھا گیا تھا۔ تو جب جمعے کا دن آتا نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تازہ وضو بناتے اور اپنا جو لباس ہے پاکیزہ لباس، اچھا لباس پہنتے، اپنے کمرے سے نکلتے اور جیل کے دروازے تک جاتے، وہاں جاتے تو پھر جو دروغہ ہے، جو جیلر ہے، ان سے کہتے کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانے دو۔ وہ کہتا آپ قید میں ہیں، آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے جیل سے نکلنے کی، پھر آپ وہاں سے واپس آ جاتے۔ جتنا عرصہ آپ وہاں جیل میں رہے آپ کا یہی کام رہا، تو جو آپ کے ساتھ تھے وہ پوچھتے آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نکلنے نہیں دیں گے، اس کے باوجود ہر جمعہ آپ یہ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رب مجھ سے پوچھے گا جمعے کی جماعت کیوں چھوڑ دی، کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میں جا سکتا تھا میں گیا، اس کے بعد جو کام میرا تھا میں نے کر دیا، اس کے بعد جو منع کیا ہے کام اس کا بنتا ہے، تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو کرنا ہمارے لیے بنتا ہے نا۔ تو فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ ہمارے علماء کو شاد و آباد رکھے، جہاد کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ جو اہل نظر علماء ہیں وہ جانتے ہیں۔ بہرحال جو دور ہیں، کم از کم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور یہ ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں، سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہمارے لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اس چیز کی طرف رغبت نہیں کرتے، اور جو سامنے آ جائے کھا پی لیتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں۔ بس یہ 2 چیزیں یاد رکھیے، جس کے اندر شرم نبی اور خوف خدا ہوگا وہ خود بھی بائیکاٹ کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا، حتیٰ کہ اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی اس کے سامنے مفت میں بھی لا کر دے گا نا، وہ اسے استعمال نہیں کرے گا۔
ابھی شادی بیاہ کے سیزنز ہیں، تقریبات ہیں، ان تقریبات میں بھی سب سے زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر خیال رکھیے کہ ان چیزوں کو، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، انہیں استعمال نہ کریں۔ بحمد اللہ اس کا متبادل بہت ہی وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جن چیزوں کا متبادل ہے کم از کم وہ چیزیں تو آپ نہ لیں۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا متبادل نہیں ہے، جیسے بچہ پیدا ہو، ماں کو اگر دودھ نہ آ رہا ہو تو ڈاکٹر ایک خالص دودھ لکھ کر دیتا ہے، اور وہ بھی اسرائیلی ہے، اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پر آپ نے وہ خریدنا ہی ہے۔ اسی طرح اگر بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا متبادل نہیں ہے تو وہ آپ قہرن جبرن خرید لیں، بالکل ایسے ہی جیسے اپنے شوق سے بیت الخلاء کوئی نہیں جاتا، مجبوری میں جاتا ہے نا، تو بس مجبوری میں ایسی مجبوری اپنے دل میں جان کر خرید لیں، لیکن جن چیزوں کا متبادل موجود ہے وہ چیزیں ہرگز نہ خریدیں۔ اچھا، اس کا بھی ادراک ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو بہت سے مسلمان جو ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی نوکری کا بھی مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے لیے اس سے بہتر نوکری عطا فرمائے، اور وہ خود بھی یہ احساس کریں کہ آپ کو تو مسئلہ ہو رہا ہے لیکن آپ کا مسئلہ ان فلسطینی بچوں کے مسئلے سے ایک صفر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر بے روزگار بھی ہو جائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنی چھت کے نیچے ہیں، وہ تو بے چھت ہوئے پڑے ہیں، ماں کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، بچوں کا پتہ نہیں، ہاتھ ادھر پڑا ہے تو سر ادھر پڑا ہے، یہ حال ان کا ہے۔ اگر آپ ان اسرائیلی مصنوعات کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور بائیکاٹ کی وجہ سے آپ کی نوکری میں کوئی حرج آئے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کیجئے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اور اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اچھا، جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں دل جان سے بائیکاٹ کریں، بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایسی دکانوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے جو یہ مصنوعات رکھتی ہیں، لیکن ابھی تک میں نے اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بہرحال کاروبار تو کاروبار ہے، انہیں سوچنا ضرور چاہیے، اپنی مصنوعات سامنے رکھیں۔ ہمارے جو چیزیں بکتی زیادہ ہیں نا، اسرائیلی مصنوعات بکتی زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمیں عادت انہی کی ہے، تو دکاندار ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہماری چیزیں اگر رکھ بھی لیتے ہیں نا تو انہیں پیچھے رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، تو پھر بمجبوری لوگ یا بچے جا کر لیتے ہیں۔ لیس پاپڑ ہے، اس طرح ڈیری ملک ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ بھی اپنا کردار ادا کیجئے، دکانداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جس سے جتنا ہو سکتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کا میں نے واقعہ پیش کیا نا، جس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنا کردار ضرور ادا کرے۔ بوڑھوں کو تو میں سمجھا پاؤں گا، نوجوانوں کو میں اب تک سمجھا نہیں پایا، انہیں اکثر و بیشتر چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، یہ لیس پاپڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈیری ملک بھی چبا رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہوتے ہیں، اسٹرنگ یہ بہت لذیذ ہے ان کے لیے، اس میں غالباً نشہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بڑا چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ چیزیں چھوڑ دیں اور یہ جانیں کہ اب یہ دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، مسلمان کچھ بھی ہو جائے وہ بے غیرت نہیں ہوتا ہے، بے عمل تو ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، انہیں چھوڑ دیں۔ ساری دنیا کفر ایک جگہ جمع ہے، ہم ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک نقطے پر کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اب ایک نقطے پر آنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ ایک سال قبل جب ہم نے کہا تھا نا تو بہت ساری چیزوں کا متبادل نہیں تھا، اب 80% چیزوں کا متبادل موجود ہے، صابن سے لے کر چائے کی پتی تک ہر چیز کا متبادل اب موجود ہے۔
تو ان چیزوں کو اپنے گھر میں جب راشن لائیں، اگر آپ راشن لانے والے ہیں تو خود خیال کریں، ورنہ گھر کی عورتوں کو مستورات کو کہیں کہ وہ اپنی چیزیں لیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ جب آپ بائیکاٹ کریں گے نا، خود بخود ان کی کمر ٹوٹے گی، اور جب ان کی کمر ٹوٹے گی تو پھر وہ مذاکرات کے میز پر ضرور آئیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کولڈ ڈرنک آپ نے پی لی تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر فرد خود جواب دہ ہے۔ آپ نے کیا نقصان کیا ہے؟ گوہر گرل ریسٹورنٹ، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اپنے ریسٹورنٹ سے جتنی اسرائیلی مصنوعات تھی سب نکال دیے، حتیٰ کہ اوپر کا بورڈ بھی نکال دیا، پیپسی کا جو سائن بورڈ تھا وہ بھی نکال دیا، جگہ جگہ اسٹیکرز لگے ہوئے تھے پیپسی کے وہ سارے نکال دیے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں جو کاروباری ہوتا ہے نا، وہ اپنے کاروبار کے نقصان کے بارے میں سوچ کے بھی گھبرا جاتا ہے۔ یہ جو سائن بورڈ لگاتے ہیں نا پیپسی والے، تو یہ فقط ایسے ہی نہیں لگا دیتے، لگانے کی اجرت دیتے ہیں، سال میں ٹیکس یہ دیتے ہیں، اور آپ کی دکان میں ریسٹورنٹ میں جو بجلی کا بل آئے گا وہ سب وہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ سائن بورڈ لگواتے ہیں۔ تو جس نے یہ سائن بورڈ ہٹا دیے، مطلب یہ ہے کہ سال میں لاکھوں لاکھ کا اس نے نقصان کیا۔ یہ سارے نقصانات ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت کی نا، تو علماء کا ایک وفد گیا وہاں، انہوں نے جا کر، ہم بھی اس میں شامل تھے، ہم نے جا کر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ہم نے کہا کہ آپ ریسٹورنٹ اور اس طرح کی دکانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اب آپ کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ یہ کام کریں گے انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا نقصان ہوگا، آپ کو ادراک ہے؟ انہوں نے کہا نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تو ہو جاؤں گا۔ تو یہ جذبہ جس کے اندر آ جائے گا نا، یقیناً وہ انسان بن جائے گا، پکا مسلمان بن جائے گا۔ آج کے دن اللہ کے گھر میں اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ زہر پلائے تو پی لیں گے، لیکن اسرائیلی چیزیں کوئی مفت میں بھی دے کھانے پینے کے لیے تو نہیں لیں گے۔ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ ہمارے لیے معیشت کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو پیدائشی کھجور اور پانی پر پلنے والے ہیں، ہمارے لیے بھوک پیاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ بھوک پیاس کی حیثیت ان کو ہے جنہوں نے زندگی بھر یہی چیزیں آشائشوں میں جن کی زندگی پلی ہے، تو وہ ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اپنا کردار ادا کریں گے؟ ضرور ادا کیجئے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، فقط اس کو خوش کرنے کے لیے جس کی بارگاہ میں آپ نے کھڑا ہونا ہے۔